بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، جین وائس کی جانب سے خوش آمدید ناظرین۔ آج کے ہماری ویڈیو کا موضوع یہ ہم آپ کو بتائیں ایک بہت ہی فار سیر عورت، یعنی جو دور تک نظر رکھتی ہو یا فیوچر کے اندر جھانک کے دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس کا نام بابا وانگا تھا۔ یہ بلغاریہ میں پیدا ہوئی تھی ناظرین۔ اس کی پیدائش 3 اکتوبر 1911 کو ہوئی اور یہ 11 اگست 1996 میں 84 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی۔ جب یہ پیدا ہوئی تو یہ ایک پری میچور بچی تھی، یعنی اپنی پیدائش سے یہ 7ویں ماہ میں پیدا ہوئی، تو اس کے بچنے کی امید بڑی کم تھی۔ ماں باپ اس کا نام نہیں رکھ رہے تھے۔ جب یہ پیدا ہوئی تو بہت کمزور تھی، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ 1-2 دنوں بعد اس کی وفات ہو جائے گی، لیکن یہ بچی سروائیو کر گئی۔ جب یہ سروائیو کر گئی تو انہوں نے تقریباً 1 ماہ بعد اس کا نام رکھا۔ اس کے نام لوگ مختلف نام سجیسٹ کرتے تھے۔ جو اس کا پہلا نام رکھا گیا تھا وہ بہت ہی عجیب سا تھا، وہ گریک نیم تھا، اینڈروماہ کے نام سے رکھا گیا، لیکن یہ نام تھوڑا لمبا تھا تو اس کے پیرنٹس نے اس چیز کو لائک نہیں کیا۔ بعد میں اس کا نام ونجیلیا رکھا گیا، تو یہ بھی اس لفظ کا مطلب تھوڑا سا ہارش تھا، تو اس چیز کے اوپر بھی اس کی ماں راضی نہیں ہوئی، تو آخر میں اس کا نام وانگا رکھا گیا۔ وانگا بلغارین زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب تھا براؤن آئیز اور بلونڈ ہیئر والی بچی۔ ناظرین، یہ اس ٹائم کی بات ہے جب ابھی دنیا میں جنگ عظیم اول سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ یہ 1911 کی بات ہے۔ 1911 کے بعد یہ جب 6 یا 7 سال کی ہوئی تو ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی۔ اس کے جو والد تھے اس بابا وانگا کے، وہ بلغارین پرو ملٹری کے ایکٹیویٹیز تھے اور انہوں نے بلغاریہ کی طرف سے جنگ لڑی، لیکن یہ جنگ بلغاریہ ہار گیا۔ جنگ ہارنے کے بعد یوگوسلاویا اور ارد گرد کی جو ریاستیں تھیں انہوں نے اس بلغاریہ کے اس حصے پہ قبضہ کر لیا اور اس کے والد کو بھی گرفتار کر لیا۔ والد کی گرفتاری کے بعد ان کے ہاں بہت غربت ہو گئی، بھوک بہت زیادہ تھی اس ایریے میں۔ اسی سال اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ ایکسٹریم پاورٹی میں چلے گئے۔ اس کی ٹیک کیئر انکل نے اس کی۔ بعد میں اس کے والد جب جیل سے چھوٹ کے باہر آئے تو انہوں نے ایک اور شادی کر لی اور بابا وانگا کی ایک سوتیلی ماں بھی آ گئی۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ اپنی عمر سے بہت زیادہ ذہین تھی اور اس کی ذہانت کو دیکھ کے اس کے ماں باپ بھی اکثر ڈر خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ یہ چھوٹی عمر میں بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتی ہوتی تھی۔ اس کو پڑھنے لکھنے کا بھی شوق تھا اور یہ ہر وقت نیچر، قدرت، جڑی بوٹیوں اور ارد گرد کے پہاڑوں پر تلاش کرتی تاکہ اس سے کوئی نئی چیز بنا سکے۔ ناظرین، بتایا یہ جاتا ہے، یہ انفارمیشن ویکیپیڈیا پر موجود ہے کہ ایک طوفان آیا، یعنی ایک بہت طوفان آیا اور اس سے یہ کسی جگہ پہ چل رہی تھی تو اڑ کے ایک کھیت میں جا گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ ہوا میں اڑی۔ لوگوں نے دیکھا، حالانکہ طوفان کی شدت ایسی نہیں تھی کہ یہ اتنے بڑے بچے کو اٹھا کے کھیت میں پھینکے، لیکن یہ گری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پیرا نارمل ایکٹیویٹی تھی، جنات نے اس کو اٹھا کر پھینکا۔ یہ کھیت میں گری، اس کا منہ کے بل ریت میں اس کا منہ تھا۔ جب اس کو اٹھایا گیا تو اس کا منہ اور آنکھیں ریت سے بھری ہوئی تھی۔ لوگوں نے ریت ہٹائی، آہستہ آہستہ ریت تو ہٹ گئی، لیکن اس کی نظر جانا شروع ہو گئی اور یہ پھر نابینا ہو گئی۔ نابینا ہونے کے بعد اس کو اب سکولنگ کنٹینیو کرنی تھی، تو اس کو نابینا بچوں کے سکول میں داخل کرایا گیا۔ وہاں پہ یہ بائبل یا وہاں پر یہ کتابوں کا مطالعہ، کوکنگ، کڑھائی اور ایسی چیزیں سیکھنا اس نے شروع کر دیں اور بہت جلدی اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا نابینا سکول میں بھی۔ وہاں پر اس کو ایک استاد ملی اور اس نے اس سے پوچھنا شروع ہو گیا کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے اور مجھے بتایا جائے۔ تو اس کی استاد اس کو بتاتی تھی کہ دنیا میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ ناظرین، دنیا جب آگے موو ہوئی تو جنگ عظیم 1 کا یعنی پیریڈ ختم ہو گیا، تو اس نے پریڈکشنز کرنا شروع کر دی۔ اس نے اس وقت کے جو سائنسدان تھے، آئنسٹائن، اور ارد گرد کی جو انڈسٹریل ریولوشن تھا اور حتیٰ کہ فیفا کے میچز، فٹ بال کے میچز اور اس کی تاریخیں، اتنی اس نے کتابیں پڑھ لیں کہ اس عورت کا مطلب دماغ میں اتنی میموری میں اتنا کچھ آ گیا کہ اس نے اب چیزیں پریڈکٹ کرنا شروع کر دی۔ اس نے جنگ عظیم 1 کے بارے میں بتایا کہ ایک ایسا ہتھیار پھینکا جائے گا جس سے بہت زیادہ تباہی ہوگی۔ ناظرین، یہ اس ٹائم حالانکہ نیوکلیر ویپن کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ اس ٹائم آئنسٹائن نے بے شک ریلیٹیو نیوکلیر تھیوری پیش کی ہوئی تھی، انرجی از اکول ٹو میس انٹو اسپیڈ آف لائٹ اسکوئر، لیکن اتنی مطلب پریڈکشن بڑی کر دینا
یہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہتھیار ہے کیا. اس نے اس ٹائم سے لے کے 2300 تک، یعنی آج سے 100 سال قبل تک کی بھی ساری پریڈکشن کی ہوئی ہیں. اگر آپ یہ پریڈکشن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ پریڈکشنز مل بھی جائیں گی. مثلا اس نے 9/11 کی سکسیسفل پریڈکشن کی ہوئی ہے کہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کی ایک بہت 2 بڑی بلڈنگز میں ایک حملہ ہوگا. اس نے امریکہ کے 44th پریزیڈنٹ کے بارے میں بتایا کہ وہ افریقن مسلمان ہوگا. اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ 2022 میں آسٹریلیا اور ایشیا کے کچھ ملک سویئر فلڈنگ آئے گی. آپ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ سیلاب آئے ہوئے. اس نے یہ بھی پریڈکٹ کیا کہ آنے والے دنوں میں بہت قحط سالی ہوگی، ڈرف ہوں گے، شارٹیجز آف واٹر، فوڈ ہوگی. اس نے ناظرین یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ زمین 2023 میں اپنا آربٹ چینج کر دے گی. اس کے علاوہ اس نے 2028 تک وینس کے اوپر انسان وینس تک ٹریول کر لے گا. اس نے یہ بتایا کہ 2046 میں لوگ آرگن ٹرانسپلانٹ کرا لیا کریں گے، یعنی کہ اگر ایک بندے کا دل، جگر، یہ پیوندکاری جو کہ بہت حد تک ہو رہی ہے، 2046 تک یہ کامن ہو جایا کرے گی. لوگ زندہ ہوتے ہوئے بھی یہ کروا لیا کریں گے اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے. اس نے اپنے آنے سے 200 سال آگے کی پریڈکشنز کی ہوئی ہیں. جیسے کہ اس نے بتایا کہ 2043 تک 2043 تک یورپ تقریباً اسلام میں چلا جائے گا. 2066 میں امریکہ ایک ایسا بم بنا لے گا جو کہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو فریز کر دے گا. اس کا نام انوائرمنٹل ڈسٹرکٹر رکھا ہوا. لیکن اس کی کچھ پریڈکشنز غلط بھی ہوئی ہیں. مثلا 2010 میں اس نے کہا ہوا کہ ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہوگی، جو کہ غلط پریڈکشن ہے. اسی طرح اس کی کافی پریڈکشنز ایسی بھی ہیں جو کہ غلط ہوئی ہیں. مثلا 2011 میں اس نے کہا کہ ریڈیو ایکٹیو فال آؤٹ ہوگا جس سے بہت زیادہ نارتھ ہیمسفیئر میں اموات ہوں گی. اس طرح 2014 میں اس نے کہا ہوا ہے کہ لوگ السر، سکن کینسر وغیرہ بیماریوں سے چھٹکارا پالیں گے، جو کہ ایسا ابھی تک ممکن نہیں ہے. اور 2016 میں اس نے کہا ہوا کہ یورپ جو سا ڈیزرٹیڈ ہو جائے گا، مطلب تباہ ہو جائے گا، تباہ و بیابان ہو جائے گا، جبکہ ایسا بھی نہیں ہوا. اب اگر ہم اس کی زندگی پہ غور کریں تو بابا وانگا ایک نارمل ہی انسان تھی. اس نے صرف بہت زیادہ تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، اور چونکہ اس کی آئی کیو لیول ہائی تھا. انسان کا دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن التقویم بنایا ہے. ایسی مطلب مخلوق ہے کہ جو سوچنے پر آئے تو 200 سال سوچ سکتی. اگر آج کے زمانے میں اتنا مطالعہ کریں، آپ بیٹھیں تو آپ ایک کتاب لکھ سکتے ہیں، آنے والے میچز پہ پریڈکشن کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کی 20% پریڈکشنز ٹھیک بھی ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابا وانگا چونکہ انٹلیکچوئل لیول پہ ایک ذہین ترین عورت تھی، اس کی پریڈکشنز کچھ صحیح بھی ہوئی ہیں، تو جو نیئرسٹ صحیح ہوئی ہیں، اس لیے ہم اس کی ذہانت کی ضرور ہم داد دیں گے. لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی فیوچرسٹک تھی، وہ بہت آگے دیکھ سکتی تھی، ایسا نہیں ہے. اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے دماغ کو اور اپنے علم کو یوز کرتے ہوئے چیزوں کو پریڈکٹ کر سکتا ہے. تو میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کو یہ کیسی ویڈیو لگی ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا.